بندے کہتے ہیں سجدہ گاہ میں سجدہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بے وقوف، سجدہ گاہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ گاہ پر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ سجدہ ہے غرور ختم کرنے کے لیے، اور غرور قالینوں پہ ختم نہیں ہوتا، خاک پہ ختم ہوتا۔ باقی بات یہ ہے جو ہے نا کہ یہ جان مات کپڑوں کے بنے ہوئے، ویسے بھی امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ سجادے جو ہیں بدعت ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر نمازیں نہیں پڑھی، ہم مجبور ہیں کہ ہر جگہ بچھے ہوئے مسجدوں میں قالین بچھے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اصل میں یہی ہے کہ یا نماز زمین پر ہو ننگی، یا کم یہ نباتات جو ہیں صفحے وغیرہ یہ ہونی چاہیے، یہ کپڑوں پر جو سجدے وغیرہ نا یہ تو عیاشی ہے کہ ہم اپنے ماتھے کو مٹی نہیں لگنے دینا چاہتے۔ کیا ہے یہ سجدے اور کیا نمازیں؟ مولانا اب صورتحال یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ فلاں مسجد کے اندر جاتے ہیں کہ وہاں کارپٹ بچھا ہوا ہے، بہت اچھا ماحول ہے، قریب والی مسجد کی بجائے دور والی مسجد میں صرف انہی سہولیات کی بنا پر جاتا ہے۔ یہ بندے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے، وہاں بھی تکبر ان کے ذہن میں پھنسا ہوا ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ساری عمر زمین کے سوا سجدہ نہیں کیا، انہوں نے صاف پر بھی نہیں کیا، ننگی زمین پر ماتھا لگاتے تھے کہ مٹی لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا کہ وہ جب ان کے لیے مسلح بچھاتے تھے لوگ تو وہ مٹی منگوا کر تھوڑی سی اس جگہ پر بکھیر لیتے تھے جہاں سجدہ کرنا ہوتا۔ جو لوگ سجدہ کرتے تھے، ہمارے کیا سجدے ہیں کہ فرش ہیں۔ اگلی بات پھر مولانا یہ ہے کہ حرمین شریفین جاتے ہیں تو ایران کے حجاج کرام اور عراق وغیرہ کے جو اہل تشیع جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ اپنی بغل کے اندر ایک وہ کس خاص قسم کا جیسے مطلب کہنے کا کہ وہ ایک جائے نماز رکھتے ہیں، وہ چٹائی کے اوپر بچھا کے اس پر سجدہ کرتے ہیں، چٹائی پر سجدہ نہیں کرتے، چونکہ وہاں ان کی مجبوری ہے کہ چٹائیاں یا کارپیٹ پہلے سے بچھے ہوئے ہیں وہ اٹھوا تو سکتے نہیں، وہ نہیں اٹھوا سکتے، وہ حکومت کا کام ہے۔ اب وہ تیلیوں کا بنا ہوا جانماز عموماً ہر مرد عورت کی بغل کے اندر دبایا ہوتا ہے حرمین شریفین میں، حج کے دنوں میں، عمرہ کے دنوں میں یہی کرتے ہیں نا کہ زمین یا زمین سے اگنے والی نباتات یا ان سے بالکل اسی طریقے کی چیز ہوتی ہے۔ یہاں طاہر میاں مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ یہ ایرانی لوگ ہی تھے وہاں تو کر رہے تھے سجدہ، اس وقت اس طرح کے نہیں تھے جو سجدہ گاہ وہ رکھتے ہیں نا کہ ایک ٹکیا ہوتی مٹی کی بنی ہوئی جس پر ماتھا لگ سکتا ہے، وہ رکھ لیتے ہیں سامنے کے کمر، ماتھا تو مٹی پر لگے تو رکھ رہے تھے، آ گئے شرطے، انہوں نے کہا شرک شرک شرک۔ اب ان کے ساتھ تھے بہت بڑے عالم تھے، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، اگر مل جائے پڑھے تو پتہ چلے گا جو سوال کرے فاتحہ ہے کیا۔ ہم بھی پڑھتے رہے مگر کوئی پتہ نہیں چلا۔ سید ابو القاسم الخوئی مرحوم انہوں نے لکھا سورہ فاتحہ پر، وہ ساتھ تھے، انہوں نے کہا یار یہ اس پر سجدہ کرتے ہیں کارپٹ پر، ریشم پر، اس کو کر رہے ہیں، وہ شرک ہے۔ کہنے لگا نہیں، وہ تو صرف اس پر کرتے کرتے اللہ کو۔ اس نے کہا یہ خاک پر سجدہ کرتے ہیں، خاک کو نہیں کرتے۔ سمجھایا نا جب کہ عقل سے کام لو کہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسجود لہو کہ سجدہ کس کو کرتے، وہ اللہ کو کرتے ہیں، ایک ہے کہ مسجود علیہ کس چیز پر کرتے ہیں، وہ ہے جس پر آپ سر رکھیں گے، بے شک آپ جان نمازوں پر رکھ دیں گے بیچارے مٹی پہ۔ جب سمجھایا کہ یہ جان نمازوں پر اور ان ریشموں پر نہیں کرنا چاہتے، آج ہی انہوں نے کہا۔ اچھا، مسلح پہ نماز پڑھنا افضل ہے یا زمین پہ؟ زمین پہ ہی افضل ہے، یہ سب کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مٹی پہ ہی پڑھا کرتے تھے نماز، مٹی کی یعنی پیوڈ لپائی ہوئی بھی ہوتی تھی، اور یا پھر چٹائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کی ہے، کھجور کی چھال وغیرہ۔ اور اس حوالے سے شیعہ کا موقف جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور انہوں نے اس کی ایکویلنٹ نکال لی، وہ ٹکی والا کنسیپٹ انہوں نے اسی کے تحت نکالا ہے۔ لیکن جس طرح حرمین میں میں دیکھتا ہوں سخت سردیوں میں بھی، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی اقامت ہوتی ہے تو شیعہ جو ہے نا وہ ہمیشہ جہاں پہ ماربل ہوتا ہے نا وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، صفے بنا لیتے ہیں، وہ قالینوں پہ نہیں نماز پڑھتے، کیونکہ ماربل بھی زمین کی جنس ہے تو وہ ظاہر ہے وہ اس کو کہتے ہیں سنت کے مطابق نماز ہے۔ یہی چیز امپلیمنٹ کر دیں اپنی مسجدوں کے اندر بھی، یا یہ کر لیں کہ مسجد کی قالین ہو اور جس سجدے والی جگہ کے اوپر نا کھجور کی چھال کی ایک چھوٹی چٹائی بنا دی جائے 6 انچ کی، ایسے تھرو آؤٹ۔ یہ خالی میں شیعوں کو نہیں مشورہ دے رہا، سنیوں کو بھی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اپنی خیر منا لو تسی۔ خمرہ کیوں جی ندیم بھائی، ندیم بھائی نے کہا سی خمرہ اسی اتنے بچھا لیے،
خمرہ وہ چٹائی تھی نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کی، وہ بھی زمین کی جنس سے ہوتی ہے نا، شیعہ کے نزدیک اس کے اوپر بھی ٹھیک ہے. یہ افضلیت اور غیر افضلیت کا مسئلہ تھا. یہ وہ دوستو خاک پر سجدہ، سجدگاہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، اللہ نے میرے لیے زمین کو، خاک کو سجدگاہ قرار دیا ہے. یہ حدیث پیغمبر ہے کہ جسے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بالخصوص بخاری میں اور صحیح نسائی میں، ابن ماجہ میں اور سنن ابن داؤد وغیرہ میں اس حدیث کو نقل کیا. پیغمبر جب سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ قالین پر سجدہ نہیں کرتے تھے، پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا امامہ زمین کے اور ان کے درمیان حائل تھا، ان کے ماتھے میں، ان کی پیشانی اور زمین کے درمیان حائل تھا. آپ نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ آپ اسے نماز ختم کرنے دیتے، بلکہ آپ آگے بڑھے اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور آپ نے اس کا امامہ اپنے ہاتھ سے اس کے سر کی جانب پیچھے ہٹا دیا تاکہ پیشانی اور زمین میں کپڑا حائل نہ ہو. لہٰذا کپڑے پر سجدہ یہ پیغمبر اکرم کی سنت سے ہٹ کر ہے. السجود علی الخمرہ یہ کتب اہل سنت کے اندر پورا باب ہے. خمرہ، ٹھیکرے پہ سجدہ اور مٹی، پختہ مٹی پہ سجدہ، یہ پیغمبر کی سنت ہے. پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے. ایک شخص کہنے لگا کہ آپ سجدگاہ پر سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، کبھی اگر کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہو تو اس پہ چڑھتا نہیں ہے، اس پہ بیٹھتا نہیں ہے، اس پہ سوار نہیں ہو جاتا. ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لہٰذا خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی اذان کہی جاتی رہی ہے، نبی کے زمانے میں بھی اور بعد از پیغمبر بھی. اسی طرح اگر سجدگاہ جو خاک جس پر ہم سر رکھ کر سجدہ کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں تو کبھی بھی اس پہ سر نہیں رکھیں گے، بلکہ اسے اپنے سر سے آگے رکھیں گے، تب جا کر اس خاک کا سجدہ شمار ہوگا. کربلا سے پہلے مطلقاً خاک پر سجدہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وَطَابَتُ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ خاک جس میں آپ حسین دفن ہو گئے، اے اصحاب پیغمبر جس خاک میں آپ دفن ہو گئے، وہ خاک طیب و طاہر ہے. لہٰذا جب خاک پر سجدہ کرنا ہی ہے تو پھر وہ خاک جو طیب و طاہر زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے، اسے اگر سجدہ قرار دے دیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے. ایک شخص نے ہم سے کہا کہ آپ خاک پر سر رکھتے ہیں، آپ سجدگاہ پہ سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا آپ شرک کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سر رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہر جگہ رکھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا پھر بڑا مشرک کون ہوا؟ جو ہر جگہ سر رکھ لے اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں، اور جو مخصوص جگہ پر سر رکھے اور پاک اور خاک پر سر رکھے اسے مورد الزام ٹھہرا جائے. کتب اہل سنت کے اندر السجود علی الخمرہ ایک پورا باب ہے سجدگاہ کے عنوان سے. پیغمبر نے کبھی کپڑے پہ سر نہیں رکھا، ہمیشہ پختہ مٹی پر اور ٹھیکرے پر اور خاک پر سر رکھا ہے. یہی سنت پیغمبر ہے. وما علینا الا البلاغ.